الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور اپنی کامل حکمت کے تحت اس کو ضعیف بنایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، جبکہ انسان کے مقابلے میں دو طاقتور دشمن بنائے گئے، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، دشمن طاقتور ہے، دوسرا انسان اکیلا ہے، دشمن دو ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اکثر انسان ہار جاتا ہے، دشمن غالب آ جاتے ہیں۔ تاہم اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی میں متعدد ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جن سے فائدہ اٹھا کے انسان اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع توبہ کا موقع ہوتا ہے۔ توبہ کی بدولت شیطان اور نفس کی محنت پہ پانی پھر جایا کرتا ہے۔ بندے کے گناہ نہ صرف معاف ہو جاتے ہیں، نہ صرف مٹ جاتے ہیں، بلکہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ گناہوں کو بخشنا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ صفت اس قدر پسند ہے کہ قرآن مجید میں مختلف صیغوں کے ساتھ اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ کبھی فرمایا انہ لذو مغفرہ، کبھی فرمایا انا الغفور الرحیم، کبھی فرمایا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ اللہ رب العزت نے اس صفت کو اپنے ساتھ منسوب کرنا پسند فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی پیدائش سے 4000 سال پہلے عرش کے گرد لکھ دیا گیا تھا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں اس شخص کو معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرے، ایمان لے کے آئے، نیک اعمال کرے اور پھر راہ راست کے اوپر قائم رہے۔ حضرت یحییٰ بن اکثم کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا گیا اور فرمایا گیا یا شیخ السوء فعلت کذا و کذا، کہ اے بدکار بوڑھے تو نے فلاں فلاں برے کام نہیں کیے؟ کہنے لگے کہ یہ سن کے مجھ پہ روب طاری ہو گیا، اور میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی اے میرے رب، حدیث مبارکہ کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال تو نہیں بتایا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے سامنے میرا کیا حال بیان کیا گیا؟ تو میں نے عرض کی مجھ سے حضرت عبد الرزاق نے بیان کیا، وہ حضرت معمر سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت زہری سے، وہ حضرت عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے مجھے حیا آتی ہے اس بندے سے جس کے بال کلمہ پڑھتے پڑھتے سفید ہو جائیں اور میں قیامت کے دن اس کو عذاب دوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا معمر نے سچ فرمایا، زہری نے سچ فرمایا، عروہ نے سچ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سچ فرمایا، جبرائیل نے بھی سچ فرمایا، میں نے بھی سچ کہا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی، تجھے جنت عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ رب العزت کی معصیت کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے لیے بد دعا دی اور وہ ہلاک ہو گیا۔
پھر ایک دوسرے شخص کو جھانک کے دیکھا تو وہ بھی معصیت کر رہا تھا، اس کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، اے میرے پیارے ابراہیم، تم مستجاب الدعوات لوگوں میں سے ہے، اسی لیے میرے بندوں پہ بد دعا نہ کر، کیونکہ وہ میرے معاملے میں 3 حالتوں میں سے ہیں۔ فرمایا پہلی حالت تو یہ ہے کہ یا تو وہ توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، یا اس کی پشت سے ایسی اولاد پیدا کروں گا جو زمین کو تسبیح سے بھر دے گی، یا میں اسے اپنی طرف قبض کر لوں گا، پھر اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میری مرضی ہوئی تو اس کو عذاب دے دوں گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کے بعد اس گناہ پہ زندگی بھر نادم و شرمندہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی ندامت میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت جب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تب شیطان کہے گا کاش کہ میں نے کبھی اس سے گناہ ہی نہ کروایا ہوتا۔ کہ انسان گناہ کرتے ہیں، اس پہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، یا جبریل، اے جبریل، کیا یہ بات ہے کہ فلاں اور فلاں بندہ مجھے دوزخیوں کی صف میں نظر آتا ہے، جہنمیوں کی صف میں نظر آتا ہے۔ فاقول، تو حضرت جبرائیل امین عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی ایک نیکی نہیں پائی جس کا بدلہ اس کو آج مل جاتا۔ فیقول اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں نے اسے دنیا میں یا حنان یا منان کہتے ہوئے سنا تھا، تو اس کے پاس جا کے اس سے پوچھ، اس کے مطابق یا حنان یا منان کون تھا، اس سے کون مراد تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس جا کے پوچھوں گا، وہ مجھے کہے گا کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حنان اور منان ہے؟ اس پر جبرائیل امین اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جائے گی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کی علامات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، توبہ کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر ہمیشہ روتے رہنا، سابقہ گناہوں پہ ہمیشہ روتے رہنا، کیونکہ گناہگار کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اللہ رب العزت کے ہاں بہت قیمتی ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یطفئ بالدمعۃ الواحدۃ بحورا من نار جہنم، اللہ رب العزت ندامت کے ایک آنسو کے ذریعے جہنم کی آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دیا کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس گناہ میں دوبارہ واقع ہونے سے ڈرتے رہنا، کہ ایک دفعہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کہیں دوبارہ گناہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی، برے دوستوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ برے دوستوں کی صحبت انسان کو گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی، نیک لوگوں کے ساتھ لگ جانا، یہی وجہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کی بدولت توبہ پر استقامت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ امام ابوبکر بن عبداللہ المدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قصاب نے ایک باندی سے معاشقہ کر لیا، کسائی تھا، اس کو ایک باندی پسند آ گئی۔ وہ باندی ایک مرتبہ اپنے آقا کے کسی کام کے لیے گھر سے نکلی، کہیں جا رہی تھی، تو اس قصاب نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، اس کے قریب پہنچا، اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، تو باندی نے کہا کہ مجھ سے ایسا کام نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور بات یہ ہے کہ تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہوں، مگر میرے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، لہذا میں کوئی برا کام نہیں کروں گی۔ جب اس قصاب نے یہ سنا، فَأَنْتِ تَخَافِيهِ وَأَنَا لَا أَخَافُهُ، اگر تو اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتی ہے تو میں اللہ رب العزت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ لہٰذا وہ بھی توبہ طائب ہوا، وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ جب واپس آ رہا تھا، راستے میں شدت کی گرمی ہوئی، اتنی شدید گرمی کہ اس کو بہت پیاس لگی، اتنے میں اس کو ایک نیک بزرگ نظر آئے، اس نے ان بزرگوں سے اپنا حال بتایا، انہوں نے کہا چلو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم کوئی بندوبست کر دے، کوئی ارینجمنٹ کر دے۔ ان بزرگوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہا، اللہ رب العزت نے بادل کا ایک سایہ ان کے سر پہ عطا فرما دیا، چنانچہ یہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے آگے چل پڑے۔ اب بزرگ سمجھتے تھے میں نے دعا کی ہے، میری دعا کی وجہ سے اللہ نے بادل کا سایہ عطا فرمایا، اور یہ قصاب بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہاں یہ بزرگ ہیں، انہوں نے دعا کی، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بادل کا سایہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ وہ ایک جگہ پہنچے جہاں پہ دونوں کا راستہ الگ الگ ہونا تھا،
جدا ہونا تھا. بزرگوں نے کیا دیکھا کہ جب یہ قصاب دوسری طرف گیا, بادل کا جو ٹکڑا تھا جس نے سایہ کیا ہوا تھا وہ ان بزرگوں کی بجائے اس قصاب کے سر آ گیا. وہ بہت حیران ہوئے, واپس پلٹ کے آئے, کہنے لگے اے نوجوان تو اللہ کا کون سا ولی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جوانی پہ تیرے اوپر بادل کا سایہ عطا فرمایا. اس کے صاحب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے, کہنے لگا حقیقت یہ ہے میں تو گناہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا, راستے میں اس نوجوان لڑکی نے مجھے کہا انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا خوف ہے, میں نے بھی اس کی وجہ سے توبہ کی. میرا پروردگار کتنا کریم ہے, ابھی میں نے توبہ کی, اللہ رب العزت نے مجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دیا. جب کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہی مقامات پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے, کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے, آپ کے دل کو سکون بخشا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس توبہ کے بعد بھی قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اے آدم تیری اولاد کو تجھ سے معصیتیں بھی وراثت میں ملی ہیں, توبہ بھی وراثت میں ملی ہے, ان میں سے جو شخص مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا جس طرح تیری پکار سنی ہے. جو شخص مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا میں اس کی مغفرت کرنے میں بخل نہیں کروں گا, اسی لیے کہ میں قریب ہوں, مجیب ہوں. اے آدم میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے ہنستے ہوئے بشارت سنتے ہوئے اٹھاؤں گا اور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اللہ رب العزت گناہ گار بندہ جو توبہ کرتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن توبہ کو ایک خوبصورت شکل اور خوشبودار حالت میں لایا جائے گا. اس کی خوشبو اور شکل کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا یا محسوس کر سکے گا ماں سوائے مومن لوگوں کے. مومن اس کی خوشبو اور راحت محسوس کریں گے. فیقول الکافر والعاصی, کافر اور گناہ گار لوگ اصرار کرنے والے تھے, وہ کہیں گے ہم نے وہ خوشبو اور چیز کیوں نہ پائی جو تم نے پائی, ہم نے وہ منظر کیوں نہ دیکھا جو تم نے دیکھا. فتقول التوبہ, توبہ جواب دے گی میں تمہیں دنیا میں بار بار پیش ہوئی لیکن تم نے مجھے قبول نہیں کیا, اگر تم نے مجھے اس وقت قبول کیا ہوتا آج تم مجھے پا لیتے. فیقولون, وہ کہیں گے نحن اليوم نتوب, ہم آج توبہ کرتے ہیں. فینادی, اس پہ عرش کے نیچے سے ایک منادی اعلان کرے گا افسوس مہلت کے دن گزر گئے, توبہ کا وقت ختم ہو چکا, اگر تم دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بھی لے آؤ تو تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی, نہ تمہارے آنسوں پہ رحم کیا جائے گا, تب توبہ ان سے دور ہو جائے گی, رحمت کے فرشتے ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. وینادی, عرش کے نیچے سے ایک منادی پکارے گا اے جہنم کے دروغو آ جاؤ اور اللہ کے دشمنوں کو پکڑ کے لے جاؤ. آج ہمارے پاس توبہ کرنے کا وقت ہے, موت کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے بصرہ میں کچھ لوگ دیکھے جو ایک جنازہ لے کے جا رہے تھے, سوائے جنازہ اٹھانے والوں کے کوئی اور وہاں موجود نہیں تھا. میں نے ان لوگوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ یہ شخص بہت ہی گناہ گار تھا, بہت ہی باغی طاغی تھا, اللہ رب العزت کا نافرمان تھا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی, میں نے اسے قبر میں اتارا اور وہاں سے آگے ایک جگہ سایہ تھا وہاں آ کے لیٹ گیا. میں نے خواب میں دیکھا فرشتے آسمان سے نازل ہوئے, اس کی قبر کو شق کیا گیا اور ان میں سے ایک اندر داخل ہوا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا اس کو اہل نار میں لکھ دو, جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے کیونکہ اس کا کوئی بھی اس گناہوں سے محفوظ نہیں ہے. اس کے دوسرے ساتھی نے کہا بھائی جلدی نہ کرو, اس کی آنکھوں کو دیکھ لو. اس نے کہا بد نظری سے بھری ہوئی ہیں. فرشتے نے کہا امید ہے کہ رب العالمین ایمان اور اپنی رحمت کی بدولت اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں, ذرا اس کے کانوں کو دیکھ لو. دیکھا گیا وہ بھی فواحش و منکرات سننے سے پر تھیں. کہا اس کی زبان کو دیکھ لو, وہ بھی خلاف شرع الفاظ سے بھری ہوئی تھی. کہا اس کے ہاتھوں کو دیکھ لو, وہ بھی حرام مال کو لینے شہوات سے پر تھے. کہا اس کے پاؤں کو دیکھ لو, وہ بھی حرام کاموں سے پر تھی, لہذا یہ سراپا گناہ بنا ہوا تھا. دوسرے فرشتے نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو, میں ذرا اس کے دل کی حالت کو دیکھ لوں. جب دوسرے فرشتے نے دیکھا تو وہ دل ایمان سے پر تھا. اس نے کہا اس ایمان کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو دھو دیا کریں گے. سبحان اللہ. یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے کی نعمت نصیب کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے
کہ ایک آدمی تھا اور اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، خوشلحان تھا، سرنگی بجایا کرتا تھا، اور ایسی آواز تھی کہ جہاں وہ بجاتا تھا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، سینکڑوں کے حساب سے لوگ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، ہر ایک اس کو سننا چاہتا تھا۔ کبھی مست ہو کے گایا کرتا تھا، جنگل سے گزرتا تھا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ انہی بھول بھلیوں میں اسی طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری، حتیٰ کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے، آواز میں پیری آ گئی، اس کے سبب آواز بھتی ہو گئی۔ وہ جو عشاق تھے جو ان کو سننے آیا کرتے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ آنا چھوڑ دیا، نہ اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جہاں بھی جاتا کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہوتا، کوئی سننے والا نہ ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، نام و شہرت اس کی سب رخصت ہو گئی۔ چنانچہ ویرانی میں، گمنامی میں وقت گزارنے لگا، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آیا ساری زندگی میں جو کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب فاقے شروع ہو گئے۔ ایک دو لوگوں سے کچھ مانگا، انہوں نے کچھ ہیلپ کر دیا، اس کے بعد انہوں نے بھی منع کر دیا، چنانچہ اب فاقے پہ فاقے گزرنے لگے۔ اس بے کسی کا عالم میں خلق خدا کی خود غرضی کو دیکھتے ہوئے دل مغموم ہو گیا، دل میں کہنے لگا یا اللہ، جب خوش آواز تھا مخلوق مجھ پہ پروانہ وار پیسہ نچھاور کیا کرتی تھی، ہر طرف میری تعظیم ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ہائے ایسی بے وما مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پرفریب تھا، کاش اللہ میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہوتا، آپ کی یادوں میں جاگا ہوتا، آپ کے ساتھ امیدیں لگائی ہوتی، آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ چنانچہ اسی غمزدہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہ ایک قبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا، روتے ہوئے عرض کی اے اللہ آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرا میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ سرنگی بجانے والا اسی طرح آہوزاری میں مشغول تھا، خون کے آنسو دل رو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے خواب میں بتایا اے میرے پیارے بندے، ایک میرا پیارا بندہ فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے، بھوکا ہے، اس کے کھانے کا کوئی بندوبست کرو، وہ میرا محبوب اور مقبول بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، ضرورت کا سامان لیا، کھانا پینا لیا، قبرستان کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بوڑھے آدمی نے حضرت عمر کو دیکھا اور ڈر گیا، امیر المؤمنین آ گئے، یہ تو میرے جیسے بوڑھوں کا اپنے درے سے حساب لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈر کے چھپ گیا، ایک سائڈ پہ ہو گیا، امیر المؤمنین اس کے پاس سے گزر کے آگے چلے گئے، آگے جا کے دیکھا کوئی اور شخص وہاں موجود نہیں ہے، چنانچہ پلٹ کے واپس آئے، اس کے قریب پہنچے، اس کے اوپر ہیبت اور غلبہ طاری ہو گیا، کانپنے کپکپانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بوڑھے تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت ساری زندگی گانا بجانے میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری، اب آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ میرے ساتھ کیا غصے کا معاملہ کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا اے بوڑھے میں سویا ہوا تھا، مجھے اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا امیر المؤمنین میرا ایک دوست قبرستان میں بھوکا ہے، جاؤ اس کے لیے کھانا لے کے جاؤ۔ امیر المؤمنین کھانا اپنے سر پہ لے کے تمہارے لیے یہاں حاضر ہیں، تم نے اللہ رب العزت سے کوئی دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیا؟ سچی بات یہ ہے جب اس بوڑھے نے یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، اپنے دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے فریاد کی اے پروردگار عالم تو کتنا رحیم و کریم ہے، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تھوڑی دیر کے لیے تیرے در پہ آیا ہوں، تو نے مجھ سے یہ نہ پوچھا ساری زندگی تو نے کہاں گزاری، تو نے امیر المؤمنین کو کھانا لے کے مجھ تک پہنچا دیا۔ اپنے گناہوں، اللہ رب العزت کی وسیع تر رحمت کو سوچتے ہوئے مجھے ایک مضمون کھلتا ہے، حیران ہوتا ہوں، اپنے ہی دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، گناہوں سے تنگ آ چکا، مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے خاموش جواب آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں نے کہا اے میرے اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے جواب آتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ میں نے کہا کیا میرے گناہوں کی سزا مجھے ملے گی؟ جواب آتا ہے کتب ربکم علی نفسی الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کا معاملہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے؟ جواب آتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندو میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ میں نے کہا میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ جواب آیا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت
बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। मैंने कहा तौबा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जवाब आया अन्नदमु तौबतुन, ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नदामत इख्तियार कर लोगे, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। मैंने कहा अल्लाह तेरी रहमत नाजिल होने में कितनी देर लगेगी? जवाब आया इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के बिल्कुल करीब है। मैंने कहा जहन्नुम की आग कैसे बुझेगी? जवाब आया इन्नल्लाह युत्फिउ बिद्दमातिल वाहिदति बुहुरम मिन नारि जहन्नम, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आंसू के जरिए जहन्नम की आग के समुद्रों को बुझा दिया करते हैं। मैंने कहा अल्लाह मुझे तो रोना भी नहीं आता। जवाब आया फइल्लम तबकू वतबाकू, रोना नहीं आता, रोने वाली सूरत ही इख्तियार कर लो। मैंने कहा तौबा कब करूं? जवाब आया वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, देर न करो, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। मैंने कहा तौबा करके मुझे क्या मिलेगा? जवाब आया अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा होता है। मैंने कहा अल्लाह मैं तेरा महबूब बनना चाहता हूँ। जवाब आया वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों को महबूब रखता है। मैंने कहा गुनाहों से पाक साफ होना चाहता हूँ। जवाब आया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही होता है जैसे उसने कभी गुनाह न किया हो। मैंने कहा तेरे बंदों को तेरे बारे में क्या जवाब दूं? फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो मैं बड़ा ही गफूर हूँ, बड़ा ही रहीम हूँ। सुभान अल्लाह, इंसान ये आयत पढ़ता है हैरान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं मेरे गुनाहगार बंदे के बारे में फरमाते हैं मेरे गुनाहगारों से कह दो नब्बी इबादी, ये जो गुनाहगार हैं ये मेरे बंदे हैं। ये इबादी का लफ्ज बताता है इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं तो बड़ा ही मगफिरत करने वाला हूँ, बड़ा ही रहम करने वाला हूँ। खुलासा ये तौबा जो है वो विलायत का पहला जीना है। तौबा गुनाहों की गलादत से पाक होने के लिए आब ज़मज़म है। तौबा अंबियाए कराम का शेवा है। तौबा अलियाए अज़्ज़ाम का शेवा है। तौबा रफ़ाए दराजात का मुअस्सर ज़रिया है। तौबा सय्यात को हसनात में बदलने का अक्सीर नुस्खा है। तौबा जंग आलूद दिलों को चमकाने के लिए बेहतरीन पॉलिश है। तौबा शैतान से इंतकाम लेने का जबरदस्त हथियार है। तौबा सालिहीन का शार है। तौबा खताओं के जहर के लिए तरियाक है। सबसे आला बात यह है तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर को, गजब को रहमो करम में तब्दील कर देती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मैं जब कुरान मजीद पे नजर डालता हूँ मुझे एक उम्मीद की आयत नजर आती है जिसको देख के दिल में उम्मीद होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन हम गुनाहगारों के भी मग़फ़िरत फरमाएंगे। वो आयत यही थी या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे गुनाहगार बंदो, मेरे खताकार बंदो, मेरे हुक्मों को तोड़ने वालों, तुम जो कुछ भी करोगे मुमकिन है तुम्हारी बदअमालियों की वजह से दुनिया वाले तुमसे नफरत करें, दुनिया वाले तुमसे मुंह मोड़ लें, हकारत से देखें। कोई ये कहेगा ये चोर है, ये डाकू है, ये जानी है, ये शराबी है, ये पापी है, ये बेनमाजी है, मगर तुम मेरे दर पे नदामत के साथ आओगे, मैं परवरदिगार तुम्हें ताना नहीं दूंगा बल्कि अपनी आगोश रहमत से ढांप लूंगा। मुअज़्ज़ज़ जमात, 90 साल का बूढ़ा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मौला के सामने एक भी सजदा नहीं किया होता, उसकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा होता है, उसके नामाए अमाल में एक भी नेकी नहीं होती है। और वो वक्त आ जाता है कमर झुक जाती है, सर पे सफेदी आ जाती है, हाथों में दम नहीं रहता, बिनाई कमजोर हो जाती है, टांगों में लड़खड़ाहट आ जाती है, जुबान भारी हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, मोहब्बत का दम भरने वाली बीवी दागे मफार कर दे जाती है, दोस्त अहबाब बेवफा हो जाते हैं, अपने घर वाले बच्चे उस बूढ़े को उज़्वे फजूल समझना शुरू कर देते हैं। ये लुटा पुटा हुआ बूढ़ा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर पे आता है हर तरफ से मायूस होता है, गुनाहों का बोझ सर पे उठाया होता है, नदामत के जज्बात दिल में लिए हुए, तौबा का अज़म मुसम्मम किए हुए, झुकी कमर के साथ लाठी टेकते हुए अल्लाह के घर की तरफ आता है, वहां सर न्याज के साथ झुकाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है ए खालिक मालिक, जिंदगी की 90 बहारें गुजार के आ गया, अब तेरे दर पे हाजिर हूँ। मेरे मौला न मुंह में दांत रहे न पेट में आंत रही, मेरे मौला दुनिया वाले ठुकराते हैं, ये गुनाहगार बंदा तेरे दर पे हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बूढ़े गुनाहगार से ये नहीं पूछते ए बूढ़े 90 साल तूने कहाँ गुजार दिए, जवानी तूने कहाँ गुजार दी, तूने अपने बुढ़ापे में, अब तुझे मैं परवरदिगार याद आ गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आने की वजह से, अपने दर पे नदामत की वजह से गुनाहों को माफ कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं
اے میرے بندے تیرے گناہ اگرچہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، زمین کی مٹی کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، میرے بندے میرا رحم و کرم اس سے بھی زیادہ ہے. تو میرے در پہ آ جا، میں تیرے 90 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. معزز دوستو، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہاں پہ انسان اپنے مشائخ کے پاس آتا ہے، ان کے پاس 2-3 دن گزارتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں مختلف گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر اپنے نیک لوگوں کی طرف جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ان کی محفل میں جایا جائے، ان کی محفل میں وقت گزارا جائے، ان کو قدموں میں کچھ وقت گزارا جائے، اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے. سچی بات یہ ہے لاسٹ ایئر پچھلے سال جب اجتماع تھا، اللہ کا ایک نیک ولی یہاں موجود تھا. 72 سال ہمیں توبہ کی دعوت دیتا رہا، اللہ کی محبت کا درس دیتا رہا، اللہ کی محبت کا درس پڑھاتا رہا. ہر ایک کو یہ کہتا تھا گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ کر لو، وہ پروردگار عالم توبہ قبول کرنے والا ہے. لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلنے والی ذات یہاں پہ موجود تھی، اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کی وجہ سے جو رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں، اللہ اس کو جاری و ساری فرما. اے میرے مولا حقیقت یہ ہے یہ عاجز تو بہت ہی نااہل اور نکما ہے. اللہ میرے مولا تیرا پہلے ایک نیک بندہ یہاں موجود تھا، اللہ اب اس گناہ گار کی ذمہ داری آ گئی. اللہ میرے مولا میں تو اپنا چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. یہ حضرات تیرے اس نیک بندے کی وجہ سے اس عادت سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، اللہ ان کا یہاں چل کے آنا قبول فرما. اے میرے مولا ان کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ اس مجمع کے اندر آج جوان خون بھی معافیا مانگ رہا ہے، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا، نفس ورغلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اے میرے مولا مجمع میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں اللہ اپنے بال سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے، اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اے میرے مولا آج اس تمام مجمع کی معافی کو قبول فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. پروردگار عالم آج رات یہاں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اے میرے مولا ہمارے حضرت ہمارے شیخ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما. کل قیامت کے دن ان کے سامنے ہمیں سرخرو فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.